کے اندر تعلیم آتی ہے، جس کے اندر جانکاری آتی ہے، گویا کہ اللہ کی صفت کچھ نہ کچھ منتقل ہو رہی ہے اس کے اندر۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، تعلیم حاصل کرنا، اللہ کی کچھ نہ کچھ صفت منتقل ہوتی، اللہ عطا فرماتا ہے، اور اللہ کی صفت جس میں ہو، شریمد بھگوت گیتا میں تو یوں کہا گیا کہ اس کو برا مت کہو، ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیو میمتم آستتہ صحیح یکتاتما مامیوا متمام گتم، شریمد بھگوت گیتا 7ویں شلوک کا 18واں 19واں منتر۔ ادارا، ادارا، ادارا کا مطلب سخی لوگ، سخی اس سے یہ پتہ چلتا ہے سخی لوگوں کا مقام بڑا ہے۔ ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیوا میمتم، سماج میں جو سخی لوگ ہوتے ہیں اس کا مقام بہت بڑا ہوتا ہے۔ شریمد بھگوت گیتا یہ کہتا ہے کہ بڑا مقام ہے ادارا، لیکن سنو، سماج میں سخی لوگوں سے بھی بڑھ کر کس کا مقام، سخی لوگوں کو الگ کر کے بتایا، ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیوا، سخی لوگ جتنے بھی ہیں ان کا احترام اور ان کی عزت سماج میں، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بڑا بلند ہے، لیکن ایک طرف سرو ایویتے جانی تاتمیو میمتم، لیکن جس کو گیان ہو میرا، جس کو میری جانکاری ہو، جس کو میری نالج ہو، جو میرے بارے میں جانتا ہو، میرے بارے میں سمجھتا ہو، ادارا سرو ایویتے، ایک ایک ورڈ کو کلیئر کر کے بتا رہا، یوٹیوب سے یا پھر گوگل سے نکال کر رٹ کر نہیں بتا رہا ہوں، باضابطہ الحمدللہ تحقیق کر کے بتا رہا ہوں۔ ادارا سرو ایویتے جانی تاتمیو میمتم، لیکن جس بندے میں گیان ہے، جس میں تعلیم ہے، جس میں جانکاری ہے، سرو ایویتے جانی تاتمیو میمتم، ساکشات میں ہوں میں، یعنی جس انسان میں گیان ہے وہ میں ہوں، اس کے اندر میں ہوں میں، خوش نصیب ہے وہ شخص جس میں میں ہوں۔ ادارا سخی لوگوں کی عزت کرو، مقام بڑا بلند ہے۔ سرو ایویتے جانی تاتمیو میمتم آستھیتہ، آستھیتہ، عقیدہ رکھو، دماغ میں بٹھا لو اس بات کو، صحیح یکتاتما مامیوا متمام گتم، کہ جس بندے میں میں ہوں، جس کے اندر میری صفت ہے، وہ انسان دنیا کے اندر کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، دنیا کے اندر اس کو دبانے سے کوئی نہیں دبا سکتا، بھلے ہی دنیا کے اندر اسلام کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو، اسلام مذہب کے بڑے بڑے ودوانوں کے ان کے چرتر کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہو، لیکن دنیا والوں، میں تاریخ کو کریت کریت کر آپ کے سامنے پیش کروں گا، بھلے ہی تم اسلام کو ٹوپی اور داڑھی دیکھ کر یہ کہتے ہو کہ یہ قوم ترقی نہیں کر سکتی ہے، یہ ریڈیکلائزیشن اس کے اندر بھری ہوئی ہے، بنیاد پرست ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں، آج تم نے سائنس کا نام دیا تو اپنے آپ کو ویگیانک کہتے ہو، اگر تم نے آج کسی علم ریاضی کو میتھمیٹیشن کا نام دیا تو کہتے ہو کہ ہم بڑے دنیا کے اندر ترقی والے ہو گئے، اگر آپ علم آپٹکس کے اوپر کام کرتے ہو تو کہتے ہو کہ ہم نے ان چیزوں کا ایجاد کیا، یہ ساری چیزیں ہماری چوکھٹ سے نکل کر کے گئی ہیں۔ یاد کیجئے، ایک بڑے شخص کا نام ہے ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، ابو بکر محمد بن زکریا الرازی کو کون نہیں جانتا ہے؟ اگر انسان کو چیچک جیسی مہلک بیماری ہو جائے، اس مہلک بیماری کا علاج کس نے کیا؟ پوچھو ان میڈیا والوں سے۔ مدرسے سے پڑھا لکھا ایک نوجوان جس کا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی ہے، چیچک کی بیماری کا علاج ابو بکر محمد بن زکریا الرازی نے کیا۔ الکحل کا موجد، الکحل کا بانی ابو بکر محمد بن زکریا الرازی، کول بلیڈر میں اگر آپ کے پتھری ہو جائے، مثانہ کمزور ہو جائے، اس کے اوپر سب سے مضبوط کتاب تحقیق اگر
کسی کی ہے تو اس شخص کا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی. نہیں مانو گے میری تحقیق کو, ایک طرف اٹھا کر ڈال دو. اٹھاؤ 1923 کی رپورٹ. لندن کے اندر طبی کانگریس ایک اجلاس منعقد, ایک کانفرنس منعقد کی جاتی ہے. اس کانفرنس کے اندر 1923 میں تمام دنیا کے ڈاکٹروں کا امام اگر کسی کو مانا جاتا ہے تو اس شخص کا نام ابو بکر محمد بن زکریا الرازی. آج جو ایک دوائی کا نام آیورویدک آرگینک انڈیا نام دیتے, آیورویدک کا نام آرگینک انڈیا, ان آرگینک انڈیا, اس دوائی کی کھوج کرنے والا کون؟ میڈیا والے تمہارے دادا نہیں, اس شخص کا نام ابو منصور ایرانی, جنہوں نے 500 کتابیں اپنی کتاب الادویہ میں لکھی. آج جو یہ آرگینک انڈیا پیور آیورویدک دوائی کو بولتے, بڑی بڑی میڈیکل شاپ میں مل جائیں گی, آپ کسی مال میں جائیں گے وہاں ملیں گی. ہمارے امور جو کی ہاتھ میں دوائی نہیں ملے گی. آرگینک انڈیا ایک دوائی کی بوتل بڑی قیمتی ہوتی ہے اور پیور دوائی ہوتی. اس دوائی کی کھوج کرنے والا کوئی مائیکل لال ہے تو اس شخص کا نام ابو منصور ایرانی تھا. اور تاریخ اٹھاؤ, دیکھو ابو القاسم الزہراوی دنیا کے اندر بیماری کی علاج کا ایک طریقہ تھا. میں مجبور اس لیے ہوں بولنے پر چونکہ ہمارے مدارس کو ٹارگیٹ کرتے, ہمارے تقریباً 5000 مدرسے ٹارگیٹڈ ہیں. ان کو بتانا چاہتا ہوں, تاریخ نہیں بولتے ہمارے علماء تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم لولے ہیں, ہم بہرے ہیں. دا فادر آف ایویشن کون؟ اس دھرتی کے اوپر ہوائی جہاز کا نرمان کس نے کیا؟ ابو عباس نے کیا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. عبداللہ جھوٹ بولتا ہے, ہاتھ میں ہتھکڑی لگا دینا. ابو القاسم الزہراوی کو پوچھو یورپ والوں سے کیا نام ہے ان کا؟ الکیس البوبکیس نام ہے. اس کی یہ کتاب پائی جاتی, آج بھی یورپ کے اندر پڑھائی جاتی. علاج کا ایک طریقہ تھا, کون سا طریقہ؟ دوائی کا طریقہ. میڈیسن دے دیں گے, مریض صحیح ہو جائے گا, وہ گھر کو چلے جائیں گے. لیکن ایک طریقہ اور ایجاد کیا, کون سا؟ آپریشن کا طریقہ. آپریشن کے آلات بنائے. اس شخص کا نام ابو القاسم الزہراوی. اس کے بعد نام آتا ہے ابن سینا کا. میں نے بتایا ابن سینا, that has been written by Ibn Sina a great books. His book's name is Al-Qanun. 10 لاکھ الفاظ اس کتاب میں ہے اور there are 5 chapters of this book. اور ابن سینا گھر سے بھاگ کر مدرسے میں گئے, 10 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنے. ان کی یہ کتاب آج بھی کیمبرج میں پڑھائی جاتی. کہاں؟ کیمبرج. اگر کہیں کوئی وہاں پڑھ لے ہمارا بھارتی تو اس کو کہتے ہیں کہ ارے کیمبرج سے پڑھا ہوا, لندن سے پڑھ کر آیا. اچھا, یہ تو ہماری تاریخی رپورٹ ہے. ایک بہت بڑا پروفیسر اسٹیفن بریڈلی, ہارورڈ یونیورسٹی کا ریٹائرڈ پروفیسر, اس نے لکھا کہ دا فرسٹ سائنسداں, دا فرسٹ سائنٹسٹ پرسن, ہز نیم ابن ہیثم. انہوں نے کتاب لکھی علم آپٹکس. یہ جتنے بھی کیمرہ ہے یہاں پہ جو چشمے لگاتے ہیں, یہ ٹوٹل چیزیں ابن ہیثم کی پروڈکٹ ہے. کہاں سے پڑھے؟ مدرسے سے پڑھے. آؤ بیٹے میڈیا والوں, تم کو انٹروڈکشن چاہیے کہ مدرسے والا کیا کر سکتے ہیں, مدرسے والا یہ کر سکتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ قرآن میں کچھ نہیں ہے. پڑھو وعلم آدم الاسماء كلها to the day of judgment. اگر کوئی 2 سال بعد روبوٹ بنا کر لائے گا تو اس انسان کی صرف اتنا اس کا کمال ہوگا کہ دنیا کے اندر روبوٹ کو ایجاد کیا, لیکن دماغ میں وہ چیز آئی کہاں سے؟ وہ نالج, وہ ایکسپیرینس, وہ تجربہ کہاں سے آیا؟ وہ ابا آدم, وہ منتقل ہوئی نسلاً بعد نسل. کہتے ہیں نا ہم لوگ, اگر کوئی کسی کی آواز اچھی ہوتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ ارے اس بچے کی آواز بہت خوبصورت ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے ہی نہیں, سب کی آواز خراب ہے لیکن یہ بہت خوبصورت شاعر بنا. تو کیا بولتے ہیں؟ ارے نہیں, ان کا جو نانا تھا نا, ان کی آواز بہت خوبصورت تھی.
یعنی نانا کی آواز وراثت میں ناتی کو مل گئی. یا کسی کی 2-3 نسل پہلے پہلوانی ہوتی ہے تو 2-3 نسل کے بعد کوئی بچہ پہلوان بنتا ہے تو بولتے ہیں کہ نہیں نہیں ان کا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا پہلوان تھے, اسی لیے وہ چیز نسبتاً منتقل ہو کر اس بچے میں آئی. تو دنیا والوں سنو, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ completely we believe in Quran. The Quran no damage, the Quran no divided, the Quran no renovated, restored. The Quran the finally संविधान اللہ کا فائنلی کتاب ہے جو قرآن میں ہے, دنیا کی تمام گرنتھوں کے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے. قرآن میں کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ. کچھ دنوں کے بعد میں اب ایسی مشین آنے والی ہے کہ آدمی اس میں بیٹھے گا, بٹن دبائے گا, 2 سیکنڈ کے اندر 2000 کلومیٹر کا سفر طے کرے گا. ایسی مشین آنے والی, دیکھ لیجئے گا. تو آپ کہیں گے کہ یار یہ تو انگریزوں کا وہ ہے, انگریز بھی آدم کی اولاد ہے, انگریزوں کا کمال نہیں ہے, انہوں نے جوڑا ہے جوڑ کر, لیکن وہ برین وہ دماغ وہ آئی کیو کہاں سے آیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ, آدم علیہ السلام کی اولاد میں ٹو دا ڈے آف ججمنٹ, قیامت تک وہ دماغ وہ شارپ مائنڈنیس وہ منتقل ہوتی رہی. اور قرآن بھی کہتا ہے وَيَخْلُقُ مَا, علماء جانتے ہیں یخلق فعل مضارع, یخلق فعل مضارع, یخلق پیدا کرنا, اکل یاکل کھانا, اکل یاکل, اکل اس نے کھایا, یاکل وہ کھاتا ہے یا وہ کھائے گا. اہم کھدتی, اہم کھدتی سنسکرت میں بولتے ہیں اہم کھدتی میں کھاتا ہوں, اہم کھدتو پلیز کھائیے. سنسکرت میں تھوڑا سا تو تا فرق کیجئے سینٹینس چینج ہو جاتے تھوڑا سا. جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا نا ایشا بالکا, ایشا بالکا یہ لڑکا ہے, ایشا ایک ماترا بڑھا دیا, ایشا بالکا وہ یہ لڑکی, سہا بالکا وہ لڑکا, سا بالکا وہ لڑکی, ایتت پھلم یہ فروٹس یہ پھل, تت پھلم وہ فروٹس. سنسکرت ہے, بہت آسان ہے, کوئی بڑی بات نہیں ہے. یو کین ریممبر اینڈ یو کین لرن بٹ جسٹ یو ورک ہارڈ اینڈ فار سم ٹائم, تھوڑی سی محنت کریں گے سیکھ جائیں گے. کیا بتایا؟ یخلق مالا, یخلق, یخلق میں اللہ چھپا ہوا ہے, وہ ضمیر پوشیدہ ہے. نحو صرف کے گرامر پڑھیں گے, وہ پیدا کرتا ہے یا کرے گا.